ایمان کی تعریف عملی دین سے ہوتی ہے. آپ مدارس میں پڑھ لیجیے ایمان کی بحث اور اس کے بغیر میں اور اصطلاحی معنی. آپ سے سوال ہوگا مدرسے میں کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں، تو آپ قلم سے لکھ کر جواب دیں گے کاغذ پر کہ ایمان اسے کہتے ہیں لغتاً اور شرعاً. آپ اس کے جواب دے دیں گے اور آپ کو اول نمبر سے پاس کر دیا جائے گا. میرے نزدیک ایسا کوئی امتحان صحابہ کا ثابت نہیں ہے کہ جس میں ان سے قلم کاغذ رکھ کر یا کتاب بند کر کے ان سے سوال کیا گیا ہو کہ بتاؤ ایمان کسے کہتے ہیں. اور یہاں مدرسے میں ایمان یزید انقص کی بحث پڑھتے ہیں اور اس میں مستدلات اور اس کے اندر ایک دوسرے کے جو ہے بحث کو بیان کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان میں کامیاب ہو گئے ہیں. اور ایمان کے سوال میں میرا پرچہ سوال کا بڑا اچھا بنا ہے، حالانکہ اس کو صاف لکھا ہے علماء نے کہ اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے. صاف اب ہو الفاظ کی بحث کو علم سمجھنا، الفاظ کی بحث کو اور الفاظ کے بیان کرنے کو ایمان سمجھنا، اس سے ایمان کا کوئی تعلق نہیں. اس سے ایمان کا مجھے کوئی ثابت کر دے کہ صحابہ سے ایمان کے بارے میں سوال کیا گیا ہو اور صحابہ نے کئی لغتاً شرعاً اصطلاحی معنی کہیں بیان کیا ہوں صحابہ نے ایمان کے کئی ثابت کیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں صحابہ کو ایمان عمل کے ذریعے سکھلایا جاتا تھا. عملی طور پر ایمان سکھلایا جاتا تھا. عجیب بات ہے، ایمان عملی طور پر سکھلایا جاتا تھا اور پھر اس ایمان کا عملی امتحان ہوتا تھا. نہ تقریری امتحان ہوتا تھا، نہ تحریری ہوتا تھا، کچھ نہیں. مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا، میں تو بے تکلف آپ کو کہہ رہا ہوں، مدارس میں تقریری تحریری ایمان کا کوئی تعلق صحابہ کرام کے زمانے کے امتحان سے. اور قرآن کی آیات اور احادیث بتا رہی ہیں کہ کہیں ثابت نہیں ہے کہ تقریری یا تحریری امتحان کہیں ہوا ہو، کہیں ثابت نہیں. میں آپ کو بہت ہی بنیادی بات کرتا ہوں. میں اور آپ ایمان کا تقریری جواب دے کر سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح جواب دیا ہے اور یہ ہمارا ایمان ہے. حالانکہ ایمان کا تحریر سے، تقریر سے، الفاظ سے، بیان سے ایمان کا کوئی قطعاً دور کا بھی کوئی رشتہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں. آپ ان بات پر توجہ دیں گے. میں بہت اہم بات آپ سے عرض کروں.